نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ میرا بندہ میرا تقرب کسی اور عمل سے جو مجھے پسند ہو اتنا حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تاہم کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور وہ پاؤں جن سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں اسے دوں گا، اور اگر میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں اپنی پناہ میں لے لوں گا۔ اور مجھے کسی کام کرنے میں جو مجھے کرنا ہے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی روح قبض کرنے میں اسے موت پسند نہیں ہوتی، اور مجھے اس کا دل گیر ہونا گوارا نہیں ہوتا، اور موت اس کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ یہاں پر تردد جو ہے اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں تردد سے اللہ پاک ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے اور مشہور حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ پاک سے روایت کرتے ہیں حدیث قدسی، اور پہلے متعدد بار حدیث قدسی کو میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میں نے کسی ولی سے دشمنی کی میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ جب کوئی واقعی میں محبوب ہوتا ہے اور بڑا گہرا دوست ہوتا ہے اور سچی اور پکی اور حقیقی دوستی ہوتی ہے تو آدمی اس دوست کا ساتھ دیتا ہے، اور اگر کوئی اس دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس سے وہ اپنی دشمنی سمجھتا ہے۔ اور اللہ پاک کا اگر ولی ہو، اور اس کا ولی کون ہے؟ اس کا ولی وہ ہے جو اس کا فرمان بردار ہے، جو اس کے احکامات پر چلنے والا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا میں ہو جاتی ہے، اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں ہو جاتی ہے، اور اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی اجازت کے اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے وہ بچتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خدشہ بھی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہے تو اس کے ساتھ پھر دشمنی کرنا، اس کی مخالفت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پر اعلان جنگ ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ پھر اللہ پاک جو ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور جس پر اعلان جنگ اللہ کر دے ظاہر ہے پھر اس کا تو پھر بیڑا غرق ہو گیا نا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندہ کسی بھی چیز سے میرا اتنا تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا کہ اس عمل سے کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ تو فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ پاک کا تقرب حاصل کرنے میں سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے زیادہ آگے یہ ہے۔
بندہ جو ہے بولے کہ میں نوافل کروں گا اور فرائض ادا نہیں کروں گا، وہ کبھی اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا، وہ فاسق و فاجر رہے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ لیتے ہیں اور باقی پورا سال نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی نفلی عبادت بندے کو اللہ کے قریب، بندے کو اللہ کا مقبول نہیں بنائے گی۔ فرائض سب سے پہلے فرائض اور واجبات ہیں، اور فرائض کے اندر حرام ناجائز سے بچنا خود شامل ہے، کیونکہ حرام سے بچنا فرض ہوتا ہے، حرام اور ناجائز سے بچنا فرض ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل، پوری 17 رکعت پڑھ کے باہر نکلتا ہے، پھر موبائل بیٹھ کر اس پر گانے سن رہا ہے۔ ہاں بھائی میں نے 217 رکعت نماز پڑھ کر آیا ہوں، اب تھوڑا میں تفریح کروں گا، اور جو ہے فلم دیکھتا ہے یا کوئی ایسی کوئی حرام چیز دیکھتا ہے، تو وہ سنت و نوافل جو ہے وہ اس کو کبھی اللہ کا مقبول بندہ نہیں بنا سکتا۔ جو اس نے پڑھی ہے 4 سنت اور 2 سنت اور 2 نفل اور 2 نفل، اور یہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے لمبی نماز پڑھ کے، وہ بندہ جو 4 سنت 4 عشاء کی فرض پڑھ لے اور 3 وتر پڑھ لے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے، فرائض اور واجبات کو پورا کرے، اس کو فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے۔ مگر یہ تو فاسق و فاجر ہے چاہے جتنی بھی سنت و نفل پڑھے، کیونکہ تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے، سب سے زیادہ مقدم چیز فرائض و واجبات کو پورا کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوافل آدمی نہیں کرے۔ آگے کیا فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ مقدم اور بڑی چیز اللہ کا تقرب حاصل کرنے میں فرائض ہے۔ اگر فرائض کو ادا نہیں کرو گے تو پھر سنت و نفل سے کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ ہاں فرائض پورے کر لیے، اب نوافل اور سنت کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے وہ نوافل اور سنت کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ تو اگر فرائض اور واجبات پورے ہیں تو پھر تو وہ فاسق اور فاجر تو نہیں ہوگا، مگر اگر انہیں کوتاہی ہے تو پھر تو ہوگا، پھر فاسق و فاجر ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے نوافل اور سنت کا اہتمام، اور ظاہر ہے ہم جب فرائض کرتے ہیں تو ہمارے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، خشوع اور خضوع اور پوری طرح اس کو ادا کرنے میں۔ تو بندہ جو ہے نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تاں آن کے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ اب فرائض و واجبات اس نے پورے کر لیے، حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچا کے رہا ہے، اب وہ نوافل میں لگا ہوا ہے، مزید اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ پاک اسے محبت کرنے لگتا ہے، اور یہ خاص محبت ہے۔ اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آدمی اپنے کان سے وہی کرتا ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس سے باہر نہیں نکلتا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا ہے، صحیح ہے، اور وہ گھوڑا اپنے مالک کی ہر بات پر عمل کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس گھوڑے کی اپنی کوئی وہ نہیں ہے، جو اس مالک کی خواہش ہے وہی اس کی خواہش ہے۔ ہاں یہ وہی کرتا ہے جو اس کا مالک بولتا ہے، سمجھا رہے کہ نہیں؟ تو پھر بندہ پھر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ پاک کی خاص توفیق اور رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس کا کان بھی وہی استعمال ہو رہا ہے جہاں اللہ پاک
استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کی آنکھ بھی وہیں استعمال ہو رہی ہے جہاں اللہ پاک استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے بچ رہی ہے جس سے اللہ پاک بچنے کا حکم دے رہا ہے. اس کا ہاتھ بھی اسی طرح, اس کا پاؤں بھی اسی طرح. اور پھر جب بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. پھر وہ مجھ سے مانگتا ہے, میں اس کو دیتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, میں ضرور اس کی دعا پوری کرتا ہوں. وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. پھر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے, میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں. تو یہ اللہ پاک کے معاملات ہیں جو اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے. ہم جو ہے لوگ یہاں پر اول تو نماز پڑھنے کتنے کم آتے ہیں مسجد میں, اور جو آتے ہیں فوراً بھاگا بھاگی, فوراً بھاگتے ہیں. چاہتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ فرض نماز بھی بس جلدی جلدی پڑھائے, مختصر فٹافٹ پڑھائے اور بس فٹافٹ ہم نکلیں. تو ایسا بندہ تو کبھی نہیں پہنچ سکتا اس مقام پر. یہ تو ان بندوں کے لیے جو کہ اللہ اکبر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لگے ہوتے ہیں, پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ پھر وہ جو مانگتے ہیں اللہ پاک دیتا ہے. جو ان کی مخالفت کرتا ہے اللہ پاک اس پر اعلان جنگ کر دیتے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کی روح کو قبض کرنے میں ہوتا ہے. اب تردد تو اس سے تو اللہ پاک ہے. تردد کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے یا نہیں کرے, اس کو تردد بولتے ہیں. صحیح نا, بولتے بھائی میں اس معاملے میں تردد میں ہوں, یعنی اطمینان نہیں ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ میں کروں یا نہیں کروں. ہاں, ایک طرف کرنے کو بھی دل چاہتے ہے, دوسری طرف خدشہ بھی ہے. ہاں, تو ظاہر ہے اللہ پاک تو ایسی چیزوں سے پاک ہے. وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہمیشہ سے, اور اس کا ارادہ بھی ازلی ہے, ہمیشہ سے اس نے ارادہ کیا ہوا ہے, اسی کے مطابق وہ کرتا ہے. اس کے تو کسی کام میں کوئی تردد نہیں ہے. مگر یہاں پر تردد اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کتنا جو ہے وہ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے آپ کو اس کی محبت میں ختم کر دیتا ہے. کہ پھر جو ہے اللہ پاک اس کی روح قبض کرنے میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ یعنی کہ اس کی جو رحمت ہے اس پر ایسی ہوتی ہے کہ پھر یہاں پر حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ مجھے اتنا درد نہیں ہوتا کسی چیز میں جتنا مومن کی روح قبض کرنے میں, کہ اسے موت پسند نہیں ہے اور مجھے اس کا دل گیر ہونا گوارا نہیں ہے, مگر موت کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو تردد اپنے حقیقی معنی میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ پاک کا تو ہر کام محکم ہوتا ہے. صحیح ہے نا, اس کو پتہ ہے اس کو وہ کیا کرے گا, اس کے مطابق وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, مگر یہاں پر یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک کی ایسی رحمت اس پر بندے پر ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس مومن بندے کی تکلیف کو یعنی اتنی بھی نہیں کہ بھائی موت جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اور موت اس کو طبعی طور پر پسند نہیں ہے, تو اللہ پاک یعنی کہ پسند نہیں کرتا کہ اس مومن کو یہ تکلیف بھی ہو. سمجھا رہا ہے؟ تو پھر اس کی تشریح میں یوں لکھا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو موت کے لیے تیار کرتا ہے کہ اس بندے پر حالات آتے ہیں دنیا میں, کبھی کوئی مر گیا, کبھی مال کا نقصان ہو گیا, کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا, کبھی کیا ہو گیا, کہ وہ دنیا سے اس کا دل ناگوار ہو جاتا ہے. صحیح نا, اور وہ خود
اس دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس حالت میں اس کو موت آ جاتا ہے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو ہر معاملہ اس کا درست رکھتا، ٹھیک ہے، اور وہ خوشی خوشی اس دنیا میں چل رہا ہوتا اور پھر ایک دم سے موت آ جاتی۔ لیکن اس ناگواری سے بچانے کے لیے اللہ پاک اس کو دنیا سے بیزار کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے حالات آنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو تیار کر رہا ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی بیزار ہو جائے، وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے حد موت آتی ہے کہ وہ موت کو خوش آمدید کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ پاک یعنی کہ اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کو دلگیر کرے موت، اور موت کے بغیر چارہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کو موت کے لیے تیار کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تشریح لکھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے، توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات سے راضی نہیں ہے کہ وہ اس مومن بندے کو ادنا بھی تکلیف دے، ٹھیک ہے نا، وہ اس مومن بندے کو اس دنیا سے نکال لیتا ہے اور ابدی راحت تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اس دنیا سے نکالنے میں بھی جو موت آتی ہے جس کو طبعی طور پر اب ظاہر ہے وہ مومن بندہ ہوگا تو ایسا بھی نہیں ہے کہ موت سے اس کو بالکل نفرت ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جو مومن بندہ ہوگا وہ تو موت سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے، وہ موت سے محبت کرے گا کہ مرنے کے بعد جو ہے ظاہر ہے آخرت کی طرف سفر ہے، لیکن جو طبعی قسم کی جو ناگواری ہوتی ہے، سمجھے نا، وہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے اس طبعی ناگواری کو بھی ختم کرنے کے اسباب کر دیتا ہے، یہ ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی، یہ حدیث کا مطلب یہ سمجھانا ہے کہ اس مومن بندے وہ اتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی اس میں رضا نہیں ہے کہ اس مومن بندے کو ادنا بھی تکلیف ہو، لیکن یہ موت تو آنی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تو اس سے تو اس کو گزرنا ہی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے جو ہے اس طرح تعبیر اختیار فرمائی کہ اللہ پاک اس بندے سے اتنا اس کا خیال کرتا ہے کہ ادنا سی تکلیف بھی اس پر بھی اللہ پاک کی رضا نہیں ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا